مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام قبول ہو۔ ہم ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون سیکھ رہے ہیں، خداوند کی 7 عیدیں، اور ان 7 عیدوں میں خداوند کی 3 خدمات کے متعلق نبوتیں کی گئی ہیں، یعنی ابن آدم، ابن خدا اور ابن داؤد کی خدمات۔ اور پہلی 3 عیدیں جو موسم بہار کی ہیں وہ ان کی زمینی خدمت میں پوری ہوئیں، یعنی عید فصح جب وہ قربان ہوئے، بے خمیری روٹی کی عید جب وہ قبر میں رکھے گئے، اور پہلے پھلوں کی عید جب وہ جی اٹھے۔ کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ پھر 14ویں آیت، اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بنا ہوا اناج یا ہری بالیاں ہرگز نہ کھانا۔ آمین۔ پہلے پھلوں کی عید عید فطیر کے اگلے روز یعنی اتوار کے روز ہوا کرتی تھی، اور یہ سال کی پہلی فصل کی عید تھی، اور پہلی فصل کا پولا جو ہے وہ کاہن کے حضور لایا جاتا اور وہ اسے خدا کے حضور ہی لاتا۔ اور یہ جو کی کٹائی کی علامت تھی، سوگتنی قربانی اور نذر کی قربانی بھی پیش کی جاتی تھی۔ یہ پہلا پھل جو کاہن خداوند کے حضور ہلاتا، در حقیقت یہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے اور یسوع مسیح کی علامت ہے، کیونکہ جتنے زمین میں بوئے گئے ان میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل خداوند یسوع مسیح تھا۔ تو یہ جو نبوت تھی پہلے پھل کی اور اس کے پولے کی، یہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ اور میرے عزیزوں، اس کا جی اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، یعنی فصل کی کٹائی، وہی فصل جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے اندر بار بار بات کرتے رہے، کیونکہ مسیح جانتا تھا کہ فصل کا پہلا پولا جو ہے وہ جلد خدا کے حضور لہرایا جانے والا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ جلد مریں گے اور دفن ہوں گے اور جی اٹھیں گے اور خدا کے حضور ہلائے جائیں گے، اور اس کے بعد فصل کی کٹائی ہوگی، یعنی مقدسین کا جی اٹھنا۔ 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں حکم تھا کہ جس دن تک پہلا پولا نہ ہلایا جائے اس سے پیشتر اس فصل کی روٹی یا بنا ہوا اناج ہرگز نہ کھایا جائے، نہ ہری بالیاں کھائی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد خداوند کے حضور نہ پہنچیں، اس سے پیشتر کٹائی ممکن نہیں ہے، اس سے پیشتر جو ہے مقدسین کا جی اٹھنا ممکن نہیں ہے، یعنی اٹھایا جانا، فصل کی کٹائی، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کہا، فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اس نے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ سال ہر سال سے یہودی اس عید کو مناتے رہے، جو اس بات کی نبوت تھی کہ فصل کا پہلا پولا ایک دن خداوند کے حضور ہلایا جائے گا، یعنی پہلا پھل جو ہے وہ جی اٹھے گا، اور اس کے بعد باقی فصل جو ہے خدا کے لیے وہ بھی کاٹی جائے گی۔ اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم آخری پیغام تک پہنچ چکے ہیں، اور اب بالکل فصل کی کٹائی کا وقت قریب ہے، ہمارا پہلا پولا خدا کے حضور ہلایا جا چکا ہے۔ اور یہ عید ہمیں ایک اور بات سکھاتی ہے کہ پہلا پلوٹھا یا اول جو ہے وہ خداوند کے حضور ہلایا جائے، وہ خداوند کا ہے، چاہے وہ فصل کا پہلا پولا ہو یا پلوٹھا ہو۔ بیشتر اس سے کہ یہ عید دی جاتی، جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں 23واں باب، تو اس میں خداوند نے بڑا واضح حکم دیا تھا کہ اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند کے حضور لایا جائے۔ سال میں بھی ہمیں خوبصورت بات ملتی ہے کہ پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرو، اور بنی اسرائیل اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ جو آپ کا بیسٹ ہے، جو پہلا ہے، جو پلوٹھا ہے، وہ خداوند کا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حابل جس کے پاس مکاشفہ تھا، جب وہ خدا کے حضور آیا تو وہ بھیڑ اور بکریوں کے پلوٹھے لایا۔ وہاں پہ خاص یہ لفظ لکھا ہے پلوٹھے، کیونکہ سارے پلوٹھے خداوند کے ہیں۔ پلوٹھا جو ہے یہ بیسٹ ہے، اسی لیے خداوند نے بھی
دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا اور پلوٹا بیٹا جو ہے وہ دنیا کو دیا، بیسٹ دیا اس نے ہمیں۔ اور یہی اصول وہ اپنے خوبصورت دوست کے ساتھ اسے اس بات کا حکم دیتا ہے، یعنی ابراہیم، کیونکہ وہ اپنے پلوٹے کو میرے حضور قربان کرے، کیونکہ وہ بھی اپنے پلوٹے کو ابراہیم کے لیے قربان کرنے والا تھا۔ جو اصول خدا ہم سے چاہتا ہے وہ خدا کی ذات کے اندر پہلے ہی موجود ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کے اندر خداوند نے بڑا واضح حکم دیا کہ سب پلوٹوں کو، خواہ انسان خواہ حیوان کے پلوٹھی کے بچے ہیں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ خداوند نے بڑا واضح اس بات کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ جو انکلین جانور تھا یعنی گدھا، اس کے لیے بھی کہا اس کا پلوٹھا جو ہے میرا ہے، لیکن چونکہ وہ انکلین ہے اسے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے تو اس کے لیے کلین جانور کی، مقدس جانور کی، برے کی قربانی دی جائے تاکہ وہ پلوٹھا بچایا جائے۔ اس کے لیے میں 2 باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم بھی انکلین تھے اور اس نے مقدس جانور ہمارے لیے مہیا کیا تاکہ جو ہم انکلین ہیں ہم کلین کیے جائیں، اور اس نے برا اپنا بیٹا مہیا کیا تاکہ ہم بچائے جائیں۔ ہاں، گدھا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ گار دنیا کے لیے قربانی دے گا، اور برا جو ہے، جو گدھے کی عوض قربان ہوتا ہے، وہ مثل مسیح ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہوگا، کیوں مصر میں سے نکلتے ہوئے مصریوں کے جانوروں کے اور انسانوں کے پلوٹے مارے گئے، اور کیوں اسرائیل کے پلوٹے چھوڑے گئے اور اسرائیلیوں جانوروں کے پلوٹے چھوڑے گئے؟ اس لیے کہ مصر کے جو پلوٹے تھے وہ در حقیقت خداوند کے تھے، گو وہ گدھے کی علامت تھے۔ یا تو ان کے لیے برا کی قربانی دی جاتی تو وہ بچائے جاتے، لیکن ان گدھوں کے لیے برے کی قربانی نہیں دی، ان کی گردن توڑ دی گئی، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ تاہم اسرائیلیوں کے لوگوں کے لیے اس برا کی قربانی دی گئی، ان کے پلوٹے بچ گئے۔ ہم سیکھ رہے ہیں پہلے پھلوں کی عید، تم اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا ہدیہ خداوند کے حضور لانا۔ یاد رکھیں، یہ عید ہمیں مسیح کے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، سکھاتی ہے پہلا پھل جو جی اٹھا وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے بعد اب ہم بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی جی اٹھیں گے۔ کہ فصل کا پہلا پولا جو ہے وہ ہلایا جا چکا، اور باقی فصل کٹائی کے لیے تیار ہے جو ایمان پر کھڑی ہے تاکہ ان کی کٹائی کی جائے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا یشوع نے 10 شہروں کو فتح کرنا تھا، اور خداوند نے بڑا واضح حکم دیا، جو پہلا ہے، جو پلوٹا ہے ان شہروں میں سے وہ میرا ہے، یعنی یہرو۔ اس نے کہا باقی 9 جو ہیں ان کا مال تم لینا، اور پہلا جو شہر ہے اس کا مال جو ہے میرے لیے مخصوص کیا جائے، اسے ہیکل میں شامل کیا جائے، یعنی اس شہر کا چاندی، سونا، پیتل کے برتن، لوہا، انہیں ہیکل میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ پہلا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ وہاں سب کچھ جلا دیا گیا، انسانوں میں سے فقط راہب اس کا خاندان بچایا گیا، اور اس کا جتنا سونا چاندی تھا وہ سارا جو ہے خداوند کے لیے مخصوص کیا گیا، کیونکہ وہ پہلا تھا، وہ پلوٹا تھا۔ اور اگلی سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ اکن نے وہاں سے ایک نفیس چادر اور سونا چاندی چرائی، اور اگلی سٹوری آپ جانتے ہیں، اس نے خدا کے پہلے میں خدا تھا اس میں سے چوری کی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ہستی ہے جو تمام مخلوقات کا پلوٹا ہے، جو خدا کا پلوٹا ہے، جو مقدسہ مریم کا پلوٹا ہے، جو مخلوقات کا پلوٹا ہے، جو جی اٹھنے والے ہیں ان میں سے پلوٹا ہے، وہ اول و آخر ہے۔ اس نے اپنی زمینی خدمت میں اس بات کا بارہا اعلان کیا کہ فصل کا پہلا پولا جو خدا کے حضور ہلایا جائے گا، اس نے اپنے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ جلد جی اٹھے گا۔ اس نے کہا یونا جس طرح 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم مچھلی کے پیٹ میں رہے گا، اور اس کے بعد سبت کے پہلے روز، اتوار کے روز وہ جی اٹھے گا، جس دن پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے، تاکہ اس بات کی تکمیل ہو جائے۔ پرانے عہد نامہ کے انبیاء جو تھے، جو نبی تھے، وہ نبوت کی روح سے اس بات کو جانتے تھے کہ ایک روز خداوند یسوع مسیح جتنے سو گئے ہیں ان میں سے جی اٹھے گا اور وہ پہلا پھل ٹھہرے گا۔ اسی لیے
ان کی کوشش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں یروشلم کے اندر دفنایا جائے، تاکہ اس زمین سے جب پہلی فصل نکلے تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو یروشلم لیتا آیا۔ یوسف نبوت کی روح سے اس بات کو جانتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ عید پہلے پھلوں کی عید ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث پوری ہوئی اور اس کی تکمیل ہو چکی، اور ہم نے اس کی تکمیل اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو جلد ہم بھی ان جی اٹھنے والوں میں، اٹھائے جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ فصل کا پہلا پولا ہلایا جا چکا اور باقی فصل جو پیچھے کھڑی ہے اب اس کی کٹائی کا وقت قریب ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔